أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. یہ دو آیات مبارکہ ہیں 28 29 سورہ توبہ 10واں سپارہ ہے. اے ایمان والو، مشرک نرے ناپاک ہیں، ٹھیک ہے، یعنی نرے سے مراد یہ ہے کہ ٹوٹلی کلی ناپاک ہے، ٹوٹل ناپاک ہے. تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو عنقریب اللہ تمہیں دولت مند کر دیں گے اپنے فضل سے اگر چاہے. بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے. لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت پر، اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جس کو حرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے، اور سچے دین کے تابع نہیں ہوتے، یعنی وہ جو کتاب دیے گئے، جب تک اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دیں ذلیل ہو کر. نجس، یہ اردو میں بھی آپ بولتے ہیں نجاست، ٹھیک ہے. اب یہ نجاست کی ہوتی قسمیں کتنی ہیں؟ یہ اگر آپ دیکھیں تو موٹی موٹی 3 قسمیں ہیں. ایک نجاست حکمی ہے، ایک نجاست حقیقی ہے، ایک نجاست معنوی ہے. نجاست حقیقی آپ جانتے ہیں نا کہ حقیقتاً کہیں پہ نجاست لگ جائے، کسی بچے نے آپ کے اوپر پیشی کر دی، ٹھیک ہے، کہیں کوئی گندگی گوبر آپ کے لگ گیا، تو کیا ہے؟ حقیقی نجاست ہے نا، حکم تو نہیں ہے. حقیقی لگی ہوئی ہے آپ کے جسم سے، ٹھیک ہے، چمٹی ہوئی ہے، آپ کے کپڑے پہ لگی ہوئی ہے. کہیں پہ بھی کوئی نجاست اگر لگ جائے جس کو نجاست کہتے ہیں تو وہ حکم نہیں ہے، حقیقی ہے. حکم تو ہے ہی کہ وہ ناپاک ہے، لیکن حقیقی نجاست ہے، ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہے کہ حکم ہے نجاست کا، بظاہر ہے نجاست نہیں ہے لیکن حکم ہے کہ آپ ناپاک ہیں. مثال کے طور پہ جیسے عورتوں کے جو دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب ظاہر آپ کے ہاتھ میں نجاست لگی تو نہیں ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ آپ ناپاک ہیں اور نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے. تو ایسی بہت ساری یعنی چیزیں ہیں. آپ بے وضو ہیں تو آپ ناپاک ہیں، نماز کے لائق نہیں ہیں، ٹھیک ہے. آپ پر غسل فرض ہے لیکن آپ کے پاس لگی تو نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں پاؤں میں کہیں نجاست لگی نہیں ہے، لیکن آپ دھلے ہیں، لیکن آپ نے چونکہ غسل نہیں کیا ہے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. تو حکم ہے نجاست کا، ٹھیک ہے، ایک حقیقی ہے اور ایک معنوی نجاست ہے. اہل لغت جو ہیں، جو اس کے بڑے بڑے ماسٹر ہیں، آپ وہ کہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ نجسن جو ہے یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے. جیسے نجسا، نجسا، نجسن، ٹھیک ہے، تو گندا، ناپاک، پلید ہونا. گویا تمام مشرک اتنے ناپاک ہیں کہ یوں سمجھو کہ وہ سراسر نجاست ہیں. ناپاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ عقائد اور اعمال اور اخلاق کے لحاظ سے گندے ہیں. ان کی نجاست معنوی نجاست ہے. بدن ناپاک ہونا مراد نہیں کہ ان کے جسم میں نجاست لگی ہے، کہ اسے ہاتھ لگنے یا اس کے ہاتھ لگانے سے کوئی چیز پلید ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. ورنہ تو آپ دیکھیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی اور اس کے علاوہ قرآن نے یہ حکم دیا ہے نا کہ آپ جو ہے اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کریں. نکاح کا حکم ہے نا قرآن میں. جو اہل کتاب ہو یعنی جن کا اپنی کتاب پر عمل ہو تو ان سے نکاح جائز رکھا گیا ہے. اسی طریقے سے جب جنگی قیدی آتے ہیں تو کیا ہے، جنگی قیدیوں کے ساتھ آپ ان کو اپنے گھر میں رکھیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کھائیں پئیں اور ان سے اپنا کام لیں، کھانا پکوائیں. تو اگر وہ حقیقی نجس ہوں تو پھر آپ کیسے ان کے ہاتھ کا کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے نا. تو یہ سب چیزیں نہیں ہیں، ان سے آپ خدمت لینا جائز ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوتیں قبول کرتے تھے. ایک مشرک عورت نے مشکیزوں کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا، آپ نے پانی پیا. یہ بخاری شریف ہے، حدیث نمبر ہے 3571. حدیث شریف قدر پڑی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ذکر ہے. تو میں آپ کو جو یعنی ہمارے قرآن مجید کی آیت سے متعلق ہے وہ بات سنا دوں گی بیچ سے، اور باقی آپ پڑھنا چاہیں تو آپ خود پڑھ سکتے ہیں. بخاری شریف میں حدیث نمبر میں نے آپ کو بتا دیا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر کا ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی موجود تھے.
اور فرماتے ہیں کہ ہمیں بہت پیاس لگی ہوئی تھی، سخت پیاسے تھے، تو اسی حالت میں چل رہے تھے تو ایک خاتون مل گئی، ایک عورت ملی، ٹھیک ہے، جو کہ مشرکہ تھی، شرک کرتی تھی، اور اس نے 2 مشکوں کے درمیان سواری پر اپنے پاؤں لٹکائے ہوئے جا رہی تھی۔ ہم نے اسے کہا کہ پانی کہاں ملتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہاں پانی نہیں ہے، یعنی ارد گرد کہیں پانی نہیں ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر سے پانی کتنے فاصلے پر ہے؟ اس نے جواب دیا کہ 1 دن رات کا فاصلہ ہے، یعنی 24 گھنٹے ہم اپنے گھر سے چلتے ہیں تو پانی کے پاس پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر مزید 24 گھنٹے چلیں گے تو پھر اپنے گھر پہنچیں گے، یعنی پانی اتنی دور ہے گھر سے، آپ تصور کریں آج کے لوگ، اور شکر کریں اللہ تعالیٰ کا۔ بہرحال تو پھر انہوں نے کہا، صحابی جو عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اچھا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلو۔ وہ بولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معنی ہے؟ پہلے مطلب تو بتاؤ۔ بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ آخر ہم اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ لائے، اس نے آپ سے بھی وہی کہا جو ہم سے کہہ چکی تھی، ہاں اتنا اور کہا کہ وہ یتیم بچوں کی ماں ہے، اس لیے واجب الرحم ہے، یعنی اس پر رحم کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کے دونوں مشکیزوں کو اتارا گیا جو یعنی پانی سے بھرے ہوئے تھے، اور آپ نے ان کے دہانوں پر دست مبارک پھیرا۔ ہم 40 پیاسے آدمیوں نے اس میں سے خوب سیراب ہو کر پیا، اور اپنے تمام یعنی برتن جو تھے، بالٹیاں وغیرہ مشکیزیں سب بھر لیے۔ صرف ہم نے اونٹوں کو پانی نہیں پلایا، اس کے باوجود اس کی مشکیں پانی سے اتنی بھری ہوئی تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی بہہ پڑیں گی، یعنی پانی اس کا کچھ کم نہیں ہوا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس سے کہا صحابہ کرام سے کہ یعنی اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاؤ، ٹھیک ہے، جو چیز جس کے پاس ہے وہ لے کر آئے۔ صحابہ کرام جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لے آئے، روٹی کے ٹکڑے، کھجوریں، یہ وہ سب لا کر جمع کر دی گئیں۔ پھر وہ اپنے قبیلے یعنی واپس گئی تو اس نے کہا کہ آج میں نے بہت بڑے جادوگر کو دیکھا ہے۔ اس نے یہ سارے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے، اور اتنی مہربانیاں دیکھی کہ لوگوں نے اس کو کھلایا پلایا بھی، اس کو پانی بھی کچھ کم نہیں ہوا، اور اس کو عزت و احترام کے ساتھ واپس بھی کر دیا۔ تو وہ متاثر ہوئی تو اس نے جادوگر ہی سمجھا، نعوذ باللہ۔ بہرحال یہاں پر بتانا مقصد یہ ہے کہ اس خاتون سے پانی لیا بھی گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے وہ پانی زیادہ بھی ہو گیا، صحابہ کرام نے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیا بھی۔ تو یعنی اس طرح کی ناپاکی نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ یعنی ناپاکی یعنی حقیقی طور پر لگی ہوئی ہے جسم پہ کہیں پہ، تو ان کی چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف میں حدیث نمبر ہے 2617، اور یہاں پر ہے کہ ایک یہودی خاتون نے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زہر ملا ہوا بکری کا گوشت پیش کیا، آپ نے اس میں سے کچھ کھایا۔ تو اب لازمی بات ہے کہ یہ بھی تو کہتے تھے نا، ابھی قرآن کی آیت ہم پڑھنے والے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ شرک تو ہو گیا نا، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کو بھی قبول کیا، اور ان کا پکایا ہوا گوشت بھی آپ نے کھایا، کیونکہ وہ بھی اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو حالانکہ اس میں زہر ملا ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دشمن کی دعوت کو بھی قبول فرمایا۔ تو ان احادیث سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی دعوت بھی قبول کر سکتے ہیں، ان کا کھانا بھی کھا سکتے ہیں، ان کا پانی بھی پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی جو نجاست ہے، ان کی جو پلیدی اور گندگی ہے، وہ کس طرح کی ہے؟ معنوی ہے۔ تو احادیث کی روشنی میں آپ کو اس آیت سے متعلق پتہ چل گیا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا ہاتھ یا جسم لگنے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی، پلید نہیں ہوتی۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو مشرک بدنی طور پر بھی طہارت کا اہتمام نہیں کرتے، ان کا غسل بھی سنت کے مطابق لازمی بات ہے کہ نہیں ہوتا، جیسے کہ غسل کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، نہ ہی وہ صحیح سے استنجا کرتے ہیں، نہ ہی وہ غسل جنابت کا اہتمام کرتے ہیں، نہ ہی وہ اپنے جسم کی جو صفائی ستھرائی ہے، جو غیر ضروری آپ کے جو یعنی بال وغیرہ ہیں ان کی صفائی ہے، ٹھیک ہے، نہ کسی نجاست سے وہ اجتناب بھی نہیں کرتے، جیسے خنزیر ہے ان کے لیے کوئی ایسی بات ہی نہیں، کھا لیتے ہیں، کتوں کے ساتھ کھاتے ہیں، کتوں کو ساتھ کھلاتے ہیں، کتوں کے ساتھ سوتے جاگتے ہیں، اس طرح کے بھی ان کے کام آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ شراب پینا کوئی غلط بات نہیں ان کے نزدیک، کرتے ہیں ایسا لوگ، اور اس کے علاوہ عورت مرد کا جو اختلاط ہے بغیر نکاح کے، وہ بھی ان کے لیے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، ان کی عام روش ہے۔ تو آپ جو بھی یعنی کہیں کہ مشرک کتنا بھی صاف ستھرا ہو، وہ بہرحال صاف ستھرا اپنے ہی نزدیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپاک قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کتنی ہی خوشبو لگا لے اس کے جسم اور کپڑوں سے، آپ کتنا ہی متاثر ہو جائیں، لیکن بہرحال وہ اندر سے بدبودار ہے، اور مسلمان کے پاس سے کتنے ہی پسینے کی بدبو آ رہی ہو، میلا کچیلا ہو، لیکن اگر وہ مومن ہے تو بہرحال وہ پاک ہے اللہ کے نزدیک، ٹھیک ہے۔
مومن کے پاس سے پسینے کی بدبو آتی ہے، گندگی لگ جاتی ہے، لیکن مومن کے پاس سے شرک کی بدبو نہیں آتی، کفر کی بدبو نہیں آتی، پسینے کی بدبو آتی ہے، شراب کی بدبو نہیں آتی۔ لیکن جو آج کا ہمیں مسلمان نظر آ رہا ہے، جس کو آپ مومن تو دور کی بات ہے مسلمان کہتے ہوئے شاید کبھی شک ہونے لگ جاتا ہے، تو اس کا معاملہ اور یہ معاملہ ایک جیسا ہی ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ بس یہ صرف اتنی بات ہے کہ وہ اپنے منہ سے اعتراف نہیں کرتا، کہتا ہے نہیں وہ مسلمان ہے، کام اگر اس کے بھی وہی ہیں جو ان کے ہیں تو پھر یہ کہ حکم بھی ایک جیسا ہی لگے گا۔ اللہ کا حکم کسی کے لیے بدلتا نہیں ہے، اللہ کا حکم سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ جو مسلمان ہے اس کے لیے حکم مسلمانوں والا ہے، جو مسلمان نہیں اس کے حکم جو ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے لیے نہیں ہے کہ ہاں یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ صحت مند ہے، یہ کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اس پر نہیں ہے، اللہ کا حکم تو تقوی کے مطابق سب کے لیے ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے قانون بنائے ہیں، اللہ کا قانون سب کے لیے لاگو ہوتا ہے، کسی ایک کے لیے نہیں ہے۔ کسی کو اللہ کے دربار سے کوئی ایسی خصوصیت نہیں حاصل ہو جاتی کہ ہاں آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اب آپ کو جو جی چاہے کرتے رہیں، ٹھیک ہے، تو اب آپ بس اللہ کے دربار میں بہت عزت و اکرام والے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال یہ مالک کا جس نے قرآن نازل کیا اور مجھے آپ کو پیدا کیا اس کا حکم ہے، کسی اور کا حکم نہیں ہے کہ جو مشرک ہے، جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ناپاک ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کفار کو مسلمان ہونے سے پہلے غسل کی تاکید کی جاتی ہے۔ غسل کا موقع نہ ملے تو آپ ویسے ہی مسلمان ہو جائیں، کیونکہ آپ کی زبان پاک ہے، آپ جلدی سے کلمہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، بعد میں غسل کر لیجئے گا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غسل کرنے جائیں اور اسی میں موت آ جائے، تو اس لیے پہلے آپ بہرحال مسلمان ہو جائیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو ناپاک قرار دے کر آئندہ کے لیے مسجد حرام کے قریب آنے سے بھی منع فرما دیا کہ وہ اس لائق نہیں کہ اللہ کی مسجدوں میں داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن اور دین اور ذات کے اعتبار سے پاک بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ان مشرکوں کو جو دین کے اعتبار سے ناپاک ہیں مسجد حرام سے دور ہٹا دیں، اور اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد انہیں مسجد حرام کے قریب نہ آنے دیں۔ یہ آیت 9 ہجری میں نازل ہوئی تھی، اسی وجہ سے اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھیجا اور انہیں حکم دیا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے چلے گئے تھے قافلہ لے کر، لیکن جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں بھیجا اور انہیں حکم دیا تھا کہ وہ اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ ہی کوئی عریاں ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پورا فرما دیا اور شرعاً اور قدراً اس کا حکم دے دیا۔ تفسیر عبدالرزاق میں ہے کہ عبدالرزاق نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں روایت کیا ہے، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، مشرکین تو ناپاک ہیں لہٰذا اس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ جانے پائیں، مگر کوئی کسی کا غلام یا ذمہ ہو تو اسے اجازت ہے۔ عطا فرماتے ہیں کہ سارا حرم ہی مسجد ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فلا یقربوا المسجد الحرام، یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ بیت اللہ کے پاس نہ جائیں، لہٰذا وہ بیت اللہ کے پاس جانے ہی نہ پائیں۔ یہ آیت مبارکہ میں بتا رہی ہے کہ مومن تو پاک ہیں اور مشرک ناپاک ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن لا ينجس، ٹھیک ہے، مومن ناپاک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مومن کو اللہ تعالیٰ نے ناپاک قرار نہیں دیا۔ وہ حکم جو ہوتا ہے ناپاکی کا وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے وہ تو ہے، ٹھیک ہے، وہ حالت ناپاکی اس کو لاحق ہوتی ہے، لیکن جس طرح کا یعنی نجس مشرک ہے، کافر ہے، اس طرح کے نجاست سے مومن پاک ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں کفار مشرکین سے اعلان برات کیا گیا تھا، بیزاری، اور یہاں پر اعلان برات سے متعلقہ احکام کا ذکر ہے۔ اعلان بیزاری کا حاصل یہ تھا کہ سال بھر کے عرصے میں تمام کفار کے جو وعدے معاہدات تھے وہ ختم یا پورے کر دیے جائیں، اور اعلان کے 1 سال بعد کوئی مشرک حدود حرم میں نہ رہنے پائے۔ اس آیت میں اسی کا بیان ایک خاص انداز میں کیا گیا ہے، جس میں حکم کی حکمت و مصلحت بھی بتلا دی، اور اس کی تعمیل میں جو بعض مسلمانوں کو خطرات تھے ان کا بھی جواب دے دیا، اور یہاں پر مشرکوں کی نجاست کا بیان بھی کر دیا۔ نجاست آپ جانتے ہیں نا کہ جس سے انسان کی طبیعت نفرت کرے، جس سے آپ کو گھن آئے، ٹھیک ہے،
تو وہ کسی بھی طرح کی نجاست ہو سکتی ہے جس کو آپ کو گھنا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ کوئی ناک میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اس کے پاس کھڑا ہونے میں، اس کے پاس ساتھ بیٹھنے میں آپ کو کتنی یعنی عجیب سی اندر طبیعت فیلنگس ہوتی ہے نا. حالانکہ ہر شخص کے ساتھ یہ سب معاملات ہیں. ناک ظاہر ہے مجھے بھی صاف کرنی ہے، میں بھی نزلہ آتا ہے، آپ صاف کرتے ہیں، لیکن کہاں؟ باتھ روم میں جا کر. اگر اسی طریقے سے کوئی آپ کے سامنے دانتوں کا خلال کرنے لگے، آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ کتنی گھن آئے گی نا. حالانکہ پتہ ہے سب کے ساتھ ضرورت پیش آ جاتی ہے، لیکن کیا کریں گے آپ؟ باتھ روم میں جا کے طریقے سے کریں، صفائی ستھرائی کر کے، برش کر کے، مسواک کر کے، کلی کر کے، طریقے سے لوگوں کے درمیان بیٹھے نا. اب ایسا تو نہیں کہ کسی کے سامنے آپ جو ہے نا کان صاف کرنے لگ جائیں، ناک صاف کرنے لگ جائیں. تو بظاہر تو یہ سب بھی گندگی ہے نا، کہ جو کبھی آنکھوں سے بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آنکھ سے بہنے لگ گئی آنکھ. اب وہ آنکھ میں ہوتا ہے، کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی بھی تکلیف آ سکتی ہے. تو آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، ٹھیک ہے. کبھی آپ کے ہاتھوں وغیرہ میں کوئی ایسا دانہ نکل آیا، کوئی گندگی وغیرہ ہو گئی، کوئی ایسی میل، اب کسی کے سامنے آپ میل صاف کرنے لگ جائیں، ایسا بھی ہوتا ہے نا. تو آپ یہ چیزیں محسوس کر لیتے ہیں، یہ آپ کو محسوس ہوتی ہے. اور کبھی ایسی نجاست بھی ہے کہ جو علم کے لحاظ سے ہے، عقل کے ذریعے سے آپ معلوم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے لفظ نجس اس غلاظت اور گندگی کو بھی شامل ہے جو ظاہری طور پر سب محسوس کرتے ہیں، اور اس معنوی نجاست کو بھی جس کی بنا پر شرعاً وضو یا غسل واجب ہوتا ہے، جیسے جنابت ہے، حیض و نفاس کے ختم ہونے کے بعد کی حالت. اور وہ باطنی نجاست بھی جس کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، جیسے آپ کے عقیدے ہیں، عقائد فاسدہ اور اخلاق رذیلہ. یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ بیان فرمایا انما، یہ حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس لیے انما المشرکون نجس کے معنی یہ ہو گئے کہ مشرکین جو ہے وہ کلی طور پر ٹوٹلی نری نجاست ہی ہیں، ٹھیک ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ عام طور پر مشرکین میں تینوں قسم کی نجاستیں ہوتی ہیں. تینوں جو جن کی میں نے شروع میں آپ کو بات بتائی، تینوں موجود ہوتی ہیں، تینوں پائی جاتی ہیں. بہت سی ظاہری ناپاکی، ناپاک چیزوں کو وہ ناپاک ہی نہیں سمجھتے، اس لیے ان ظاہری نجاستوں سے بھی نہیں بچتے جو میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا. اور بہت سی معنوی نجاست ہے، اس کو بھی وہ نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے. جیسے غسل جنابت ہے تو وہ اس کا اعتقاد ہی نہیں رکھتے کہ ہاں اس کے بعد غسل بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ ان کے اخلاق تو جانتے ہی ہیں، وعدہ کریں تو توڑ دیں. مطلب کوئی بھی بات ان کی دنیاوی لحاظ سے بھی، بہت سے ایسے بھی ہیں نا انسانیت سے گئے گزرے ہیں، ٹھیک ہے. بہت سے ایسے ہیں جو آپ کو دیکھیں گے کہ وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن وہ پکے منافق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وعدہ کریں تو وعدہ توڑ دیں، بات کریں تو جھوٹ بولیں، امانت آپ ان کے پاس رکھتے ہیں تو خیانت کریں، موقع ملے تو آپ کو لوٹ لیں، آپ کو دھوکہ اور فریب سے آپ کا مال اپنے قبضے میں کر لیں. جس طرح مطلب وہ یعنی ان کا بن پڑے تو انتہائی وہ نجس اور ناپاک اور پلید ہی ہیں، ٹھیک ہے. بے شک وہ جتنے مرتبہ دل چاہے وہ کلمہ پڑھ لیں، لیکن ان کا ایمان اور اعتقاد ہے ہی نہیں، وہ اندر ان کا سارا ناپاک ہو چکا ہے. یعنی گٹر سسٹم نہیں ہوتا جیسے، تو وہ سارا ان کا یعنی سمجھ لیں گند سے بھر پڑا ہے اسے. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت سے مسجد حرام کا ذکر کیا ہے کہ وہاں نہیں آنے پائیں اس سال کے بعد، ٹھیک ہے، وہ آنے نہ پائیں. لیکن مسلمانوں کو خوف ہوا کہ اب جب مشرک آئیں گے نہیں، کافر آئیں گے نہیں، ٹھیک ہے، حج کے موقع پہ نہیں آئیں گے، عمرے کے موقع پہ نہیں آئیں گے، تجارتیں نہیں ہوں گی، تو خوف تو ہوتا ہے. خفتم، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے، تم خوف کرو، تمہیں خوف ہے کہ اب یہ نہیں آئیں گے تو ہماری تجارتی منڈیاں تو سناٹا چھا جائے گا، وہاں پر وہ تو سونی ہو جائیں گی. اور اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہو تو اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دیں گے اللہ تعالیٰ. یغنیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو کافروں سے بے نیاز کر دے گا، بے پرواہ کر دیں گے. سمجھ رہے بات کو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے فرمایا کہ لوگ کہتے تھے کہ اس طرح تو ہم بازاروں اور مارکیٹوں سے کٹ جائیں گے، ہماری تجارت تباہ ہو جائے گی، اور جو سہولتیں ہمیں حاصل ہیں ہم ان سے محروم ہو جائیں گے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، ٹھیک ہے، فرمایا یعنی اگر تمہیں مارکیٹ کے سناٹا سونا ہو جانے کا خدشہ ہے، اہل شرک سے تعلقات منقطع ہونے کی صورت میں، تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ تمہیں اہل کتاب کی گردنیں جھکا کر تمہیں جزیہ دلا دیں گے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، مجاہد، اکرمہ، سعید بن جبیر اور قتادہ اور ضحاک وغیرہ اسی طرح سے ان سے مروی ہے، انہوں نے اسی طرح کی یعنی بیان ارشاد فرمائے ہیں.
اللہ تعالیٰ غنی کیسے کریں گے؟ اپنے فضل سے کریں گے، من فضلہ انشاء، اگر چاہیں تو۔ اگر اللہ کی حکمت اور مصلحت نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے بھی آپ کو غنی نہیں بھی کریں، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے نا تو آپ کو غنی کر دیں گے، ٹھیک ہے، بادشاہ بنا دیں گے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیں گے۔ بے شک اللہ علم و حکمت والے ہیں، ان اللہ علیم حکیم، اللہ علیم بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ تمہارے لیے بہتر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت حکمت والے ہیں، یعنی وہ جس بات کا حکم دیں اور جس سے منع فرمائیں وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، وہ مبنی بر حکمت و مصلحت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے افعال اور اقوال میں کامل اور اپنے حکم اور امر میں عادل ہیں۔ ایک بات یہاں اور طلب ہے کہ مشرک صرف مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے یا کسی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ بات ہم بعد میں انشاءاللہ کریں گے، پہلے بھی اپنی پوری بات پوری کر لیں۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، مشرکین عرب سے قتال کا حکم دینے کے بعد اب اہل کتاب سے قتال کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کی 4 وجہیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، ان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے، رہا ان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ تو وہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، دعویٰ الگ ہے اور دلیل الگ ہے، دعوے کے لیے دلیل چاہیے، دلیل ان کے پاس نہیں ہے، ان کا عمل ہی ان کے خلاف گواہی دے رہا ہے، کیونکہ وہ اس کے مطابق عمل ہی نہیں کرتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام رسولوں نے بتایا، بلکہ وہ اللہ پر ایمان کے بجائے اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ توہین والا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا وقاتل الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہ بھی ہم آگے پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یعنی یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے کر اسے محتاج ثابت کر رہے ہیں۔ کتنا گندا عقیدہ ہے نا کہ اللہ کا بھی بیٹا ہے، اللہ سبحانہ قدوس ہے اور اس کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہیں۔ نمبر 2، یوم آخرت یعنی مرنے کے بعد اٹھنے پر بھی، اللہ کی عدالت پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایک تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان پر ایمان نہیں رکھتے، جو آپ کے بتانے کے مطابق نہ ہو وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور پھر بھی وہ اپنے تمام اعمال بد کے باوجود جنت کے ٹھیکیدار ہونے کے دعوے دار ہیں۔ انہوں نے کہا تھا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر جو یہودی یا نصارہ بنیں گے۔ پھر یہودیوں نے زیادہ سے زیادہ چند دن جہنم میں رہنے کی بات کی کہ بس اگر زیادہ سے زیادہ رہیں گے تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یہ ساری باتیں ہم سورہ بقرہ وغیرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ بہرحال جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کو اپنے گناہوں کا کفارہ قرار دے کر سرے ہی سے جہنم سے محفوظ رہنے کی آرزو میں دل میں پال رکھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے تو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو سارا کفارہ ادا کر دیا، ہم تو جہنم میں جائیں گے نہیں۔ کیا کوئی بھی سلیم العقل انسان ایسے یوم آخرت کو یوم جزا سمجھ سکتا ہے؟ آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ دنیا میں ایک شخص اچھا ہو ایک برا ہو اور سب کا نتیجہ قیامت کے دن ایک ہی ہو، ایسا کیسے ہے؟ اگر کوئی کہے کہ یہ بات تو اب بعض مسلمانوں میں بھی آ چکی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے پیشواؤں کے اعتماد پر جہنم سے بے فکر ہو چکے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان کے پیچھے چلنے سے منع فرمایا تھا۔ نمبر 3، وہ ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حرام کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ان کا ایمان ہی نہیں، اس لیے ان کے حرام کردہ کو حرام سمجھنا تو دور کی بات ہے، وہ اپنی کتاب تورات میں مذکور حرام چیزوں کو بھی حرام نہیں سمجھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے سود لینا، رشوت اور حرام کھانا اختیار کر رکھا تھا۔ آج ہمارے زمانے میں کلمہ پڑھنے والے بھی شاید ہی آپ کو کوئی ایسا ملے جو سود کو کھانا پینا یعنی چھوڑ دیا ہو، جس نے جہاں سے بھی ملے سودی کاروبار چل رہے ہیں، سودی فیکٹریاں لگ رہی ہیں، سودی انڈسٹریاں لگ رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ صرف بینک کا کاروبار حرام ہے؟ اگر غور کریں تو دیکھیں کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، رشوت کے بغیر اگر آپ کا کام ہو جائے نا تو سلام پیش کریں اس کو کہ رشوت کے بغیر آپ کا کام ہو گیا، کسی بھی ادارے میں، اللہ معاف کرے، اللہ ماشاء اللہ، جبکہ قرآن نے بار بار حرام کو کھانے سے منع کیا ہے، حرام مت کھاؤ، حرام مت کھاؤ۔ یتیم کے مال کو بھی قرآن نے حرام قرار دیا ہے، کسی کا بھی مال آپ ناجائز کھاتے حرام ہے، سود اور رشوت تو حرام ہے ہی، اللہ سے اعلان جنگ ہے ہی۔
اور اب اگر آپ بغور جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسان نے اور انسانیت نے مروت انسانیت کی ہر حد پار کر کے زنا کو، قوم لوط کے عمل کو اور بے شمار فطرت کے خلاف کاموں کو ایک آزادی کے نام پر، انسان آزاد ہے، انسان کی فکریں آزاد ہیں، جو چاہیں کریں، سب کو انہوں نے حلال قرار دے لیا ہے اور تمام دنیا کو زور و زبردستی سے ان میں مبتلا کرنے کی جد و جہد شروع کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو قبول کرنے کی توفیق دیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق دیں۔ زندگی مختصر ہے، مجھے اور آپ کو مر جانا ہے، بہرحال مر جانا ہے۔ ہم مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہر حال میں مر جائیں گے، ہر حال میں بوڑھے ہو جائیں گے اور ہر حال میں دنیا چھوڑ جائیں گے۔ جتنا بھی عیش کر لیں، جتنے بھی مزے اڑا لیں، جتنے بھی مال کما لیں، بہرحال سب کو فنا ہونا ہے، سب فنا ہو جائیں گے۔ یہ نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا۔ تین باتیں تو ہو گئی نا، جو اللہ نے حکم دیا اس میں تین ہو گئی۔ ایک تو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، دوسرے مرنے کے بعد اٹھنے اللہ کی عدالت پر ایمان نہیں لاتے، اور تیسری بات اللہ اس کے رسول کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے۔ اب چوتھی بات کیا یہاں پر بیان ہوئی ہے؟ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، تو اور سچے دین کے تابع نہیں ہوتے، سچے دین کو قبول نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، سچے دین کو، جو سچی باتیں ہیں اس کو وہ قبول نہیں کرتے، یعنی وہ دین حق کو قبول نہیں کرتے، حالانکہ اسے قبول کرنے کے لیے ان کے انبیاء صریح احکام لے کر آئے تھے اور وہ ان کے پاس موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی کتابوں میں موجود ہیں اور اسلام کے حق ہونے کے واضح دلائل ان کے سامنے ہیں۔ کسی سے بھی جب بھی پیدا کرنے والے مالک نے، جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، جب بھی اس نے لڑنے کا حکم دیا تو اس کے پیچھے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کے دین کو قبول کر لیں، اور اگر وہ اللہ کے دین کو قبول نہ کریں تو کیا کریں؟ تو پھر یہ کہ امن کے ساتھ رہیں۔ ٹھیک ہے، دین کو چھیڑ چھاڑ نہ کریں، دین میں دخل در معقولات نہ کریں، بس یہ دو ہی باتیں پیش نظر ہوتی ہیں۔ زبردستی تلوار کے زور پہ کسی کو مسلمان کرنا مقصد نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کسی کے جسم کو تو فتح کر سکتے ہیں، کسی کو اپنے قبضے میں کر سکتے ہیں، کسی کے دل کو آپ فتح نہیں کر سکتے۔ یہ بات تو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن آج معاملہ بالکل الٹا ہے، جو کچھ بیان ہوا تھا نہ اس کے مطابق کوئی عمل ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی کوشش ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے اسلام پر ہی ثابت قدمی عطا فرمائے، ایمان پر مر جائیں، ہمارے لیے یہی بہت کافی ہوگا، کیونکہ اکثر ایسے شیطان ہیں کہ وہ خود تو یعنی شیطان رہنا چاہتے بھی ہیں، لیکن وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی شیطان بنانے ہی پر خوش ہوتے ہیں کہ آپ بھی اس کے ساتھ شیطان بن جائیں۔ اگر آپ شیطان نہیں بنتے تو پھر وہ آپ کو شیطان بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں، زد و کوب کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو حکم دیا ہے کہ اہل کتاب سے یعنی ان سے بھی آپ یعنی قتال کریں، تو یہ 9 ہجری کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے جب یعنی آپ نے تیاری کی، لوگوں کو اس کے لیے دعوت دی، مدینے کے ارد گرد سے بھی لوگوں کو بلایا، تقریباً 30,000 کا لشکر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تیار ہوا اور روانہ ہوا۔ مدینہ اور اس کے ارد گرد کے منافقین پیچھے رہ گئے، کچھ 3 یا 4 مطلب مخلص مسلمان صحابہ بھی انہوں نے یعنی کہنا چاہیے پیچھے رہ گئے۔ ٹھیک ہے، آپ نے شام کا رخ کیا، تبوک تک پہنچے، تقریباً 20 دن وہاں ٹھہرے، مگر رومی سامنے نہیں آئے اور آپ اس علاقے کے لوگوں سے معاہدے کر کے واپس آ گئے۔ اس کے بعد خلفائے راشدین، بنو امیہ، بنو عباس اور دوسرے خلفاء نے یہ سلسلہ جاری رکھا، تو مسلمانوں کو عزت بھی حاصل ہوئی اور غلبہ بھی قائم رہا اور مشرق سے مغرب تک ان کی حکومت بھی رہی۔ مگر افسوس، جب مسلمانوں نے اس حکم کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ کے شرعی جو یعنی اللہ کا نظام ہے، اس کے نظام کی جب لوگوں نے مخالفت کی تو اس کے نتیجے میں انہیں آج خود ذلت کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ خود ذلیل ہیں۔ ٹھیک ہے، ذلیل ہو کر زندگی گزارنا انہوں نے قبول کر لیا ہے اور ان کو قبول کرنا پڑا ہے۔ بہرحال کچھ لوگ اللہ ماشاء اللہ، چند لوگ ایسے ہیں جو اب بھی صحیح دین پر قائم دائم ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حق کے ساتھ غالب ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے پاس قرآن و حدیث کے جو دلائل ہیں تو وہ غالب ہیں، اس کا جواب کسی کے پاس بہرحال نہیں ہے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلایا اس نے اللہ کو جھٹلایا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ خود بخود آئے ہیں، نہ خود بخود دین لائے ہیں، نہ خود بخود شریعت کی بات کی ہے، اللہ کے بھیجے سے آئے ہیں۔ تو جو رسول اللہ کی بات نہیں مانتا گویا کہ وہ اللہ کی بات نہیں مانتا، تو جو رسول اللہ کی بات نہیں مانتا وہ کفر شرک کر رہا ہے، وہ اللہ کا باغی ہے۔ اور آپ پتہ ہے دنیا میں بھی کسی بادشاہ کا اگر باغی ہو اور بادشاہ سے بغاوت کرے
تو اس کی سزا صرف قتل ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، دیکھیں اس نے پھر بھی نرمی کی ہوئی ہے۔ نرمی کیا کی ہے کہ آپ ان سے لڑیں تو صحیح، لیکن کہاں تک لڑیں؟ یا تو پھر وہ مسلمان ہو جائیں، سچے دین کو قبول کر لیں، اور یا پھر وہ کیا کریں کہ وہ جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں۔ حتیٰ یؤتوا الجزیۃ، جزیہ دیں آپ کو، ٹھیک ہے، اور جزیہ دینے کے بعد امن کے ساتھ رہیں، ٹھیک ہے، آپ کے رعایا بن کر امن سے رہیں، سلامتی سے رہیں، تو ان کو بھی امن و امان سلامتی حاصل ہے اور تم بھی امن سے رہو۔ غور کیجئے کہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ سے ان کی سزا میں تخفیف کر دی کہ اب لڑنا نہیں ہے۔ اگر وہ اسلامی حکومت کو مان لیتے ہیں اور عام طور پر یعنی اسلامی قانون کے ماتحت رہنا منظور کرتے ہیں، تو تھوڑا سا معمولی سا ایک جو رقم ان کو دینی ہے، معمولی رقم جزیے کے لیے، بس ان کو دینا ہے، ادا کرنا ہے، اور وہ اسلامی ملک میں آرام سے ملک کا باشندہ ہونے کی حیثیت سے ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت اور اس کے علاوہ سب کچھ ذمہ داری حکومت وقت کی ہوگی۔ اور پھر وہ جو اپنے ان کے مراسم ہیں، رسوم ہیں، اور اس میں ان کو کوئی بھی مزاحمت بھی نہیں کی جائے گی، آرام سے اپنا رہیں، آرام سے اپنے جو کچھ بھی ان کے معاملات ہیں اس کو ادا کریں، اور بس اسلام میں دخل در معقولات نہ کریں۔ اہل کتاب کے سامنے اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں رکھ دی ہیں، 3 چیزیں ہیں ان کے سامنے، 3 میں سے جو چاہیں وہ اختیار کر لیں، یہ ان کی مرضی پر موقوف ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور یا وہ جزیہ دے کر ماتحتی قبول کر لیں، یا لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں، یہ 3 باتیں ہیں۔ رہے دوسرے کفار، تو عرب کے مشرکین کے سامنے 2 ہی راستے تھے، اسلام قبول کریں یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، اللہ یہ کہ وہ اس سے پہلے ہی جزیرہ عرب سے نکل جائیں۔ اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوسی سے بھی اہل کتاب والا معاملہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ جزیہ کتنا لینا ہے اور مجوسیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، یہ اسی آیت کی روشنی میں بخاری شریف آپ کو دکھاتے ہیں، یہ یہاں پر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ حدیث نمبر یہ ہے کہ 3156 اور 155 کے درمیان یہی آیت بیان ہوئی ہے کہ جزیہ کتنا لینا ہے۔ یہاں پر بیان کر دیا کہ یہود، نصارہ، مجوس اور اہل عجم یعنی عرب کے علاوہ جزیہ لینے کا بیان ہوا ہے۔ ابن عیینہ نے کہا، ان سے ابن ابی نجیح نے کہا کہ مجاہد سے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ شام کے اہل کتاب پر 4 دینار جزیہ ہے اور یمن کے اہل کتاب پر صرف 1 دینار۔ تو انہوں نے وجہ بتائی کہ شام کے کافر زیادہ مالدار ہیں، یعنی جزیہ کتنا رکھنا ہے کہ ان کے اپنے جو حالات ہیں اس کے مطابق، ٹھیک ہے، کہ کون کتنا مالدار ہے، کون غریب ہے، اس کے حالات کے حساب سے جزیہ رکھنا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بخاری شریف میں دکھایا، حدیث نمبر بھی بتا دیا۔ بہرحال قرآن اور حدیث سے یہ بات تو ثابت ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کرنا۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، جو مسلمان ہو سوچ سمجھ کر مسلمان ہو۔ ہاں یہ بات حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کسی طرح قبول نہیں کہ دنیا میں اللہ کے باغی جو اللہ تعالیٰ سے سرکشی کرنے والے ہوں وہ غالب ہوں اور اسلام مغلوب اور مسلمان مغلوب ہو کر رہیں، کیونکہ اس صورت میں ہوگا کیا، دنیا کا نقشہ کیسا بنے گا، دنیا میں ہر طرف فساد ہوگا۔ اگر باغی لوگوں کا غلبہ ہوگا تو ہر طرف فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، بے چینی ہوگی، بد امنی ہوگی، ہر طرف جو ہے ایک خرافات والا ماحول ہوگا جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح فتنہ و فساد کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ امن کیسے آ سکتا ہے؟ صرف اسلام ہی کے ذریعے سے امن ممکن ہے۔ امن کا پیغام اسلام کا پیغام ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے تمام دنیا کے کفار سے اسلام قبول کرنے یا جزیہ دینے تک اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ضروری قرار دیا گیا ہے کہ کفار میں اتنی قوت کبھی نہ ہونے پائے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آ سکیں، بلکہ لازم ہے کہ وہ اسلام کے مقابلے سے دستبردار ہو کر خود اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں، ٹھیک ہے، اور صاغرون بن کر رہیں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھیے، صاغرون، صغیر آپ چھوٹے کو کہتے ہیں نا، چھوٹا بن کر رہیں، یعنی اسلام کے زیر سایہ رہیں۔ یہ بات آپ کو بتانا مقصود ہے، ٹھیک ہے، اسلام کے سائے میں زندگی بسر کریں۔ اس جزیے کی رقم کا تعین ہر علاقے کے لوگوں کی مالی حالت کو مد نظر رکھ کر کیا جائے گا، جو ان کے ہر شخص کی طرف سے ہر سال ادا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جزیے میں درہم اور دینار ہی ضروری نہیں ہے، جو کچھ بھی یعنی کھیتی باڑی کے ذریعے سے اور بھی چیزوں کے ذریعے سے جو بھی جس طرح دینا چاہیں سال میں 1 مرتبہ ادائیگی ہوگی۔ جیسے ہمارے یہاں تو ہر مہینے ٹیکس کا ہے سسٹم نا، اور بہت زیادہ بہت بھاری بڑی رقم ہے جو ہم ٹیکس کی صورت میں دیتے ہیں،
اچھا، ایک بات یہاں ذہن میں یہ ہے کہ دیکھیے، جب مکہ فتح ہو گیا اور ہر طرف مسلمانوں کا دور دورہ ہو گیا، تو اب یہ سارے جو رسم و رواج آپ کہیں یا یہ کہ عبادات جس کو ہم کہتے ہیں کہ حج ہے، عمرہ کرنا ہے، طواف کعبہ ہے، حرم میں داخلہ ہے، ٹھیک ہے، اور مسجد میں مسجدوں کو آباد کرنا ہے، مسجد میں داخل ہو کر اللہ کو یاد کرنا ہے، یہ سارے کام تو مسلمانوں والے ہیں، تو یہاں کافروں کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ کافروں کو کیا کام ہے مسجد سے؟ ٹھیک ہے، ان کا تو کچھ کام ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز ہے، فتح مکہ کے بعد بھی مشرکین عرب حرم کعبہ میں داخل ہوتے تھے، وہ پہلے سے بھی یہ حج عمرہ کرتے تھے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے سے بھی ان کا کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طرح سے ایک اللہ پر ایمان اور عقیدہ تھا۔ اپنا وہ اور بات ہے کہ جاہلانہ انداز تھا، لیکن تھا۔ حرم کعبہ میں داخل ہوتے اور اپنے جاہلانہ رواج کے مطابق طواف کرتے اور ارکان حج بھی ادا کرتے۔ اس آیت نے ان کو منع کر دیا کہ آپ کعبہ مقدسہ جو محض صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا ہے، آپ اب مزید وہاں کسی مشرکانہ پوجا پاٹ نہیں کر سکتے، اب آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے، اپنے انداز سے کوئی عبادت کی رسم و رواج ادا نہیں کر سکتے، جو کچھ آپ پہلے کیا کرتے تھے اب نہیں کر سکتے، ہرگز ہرگز۔ اور ایک بات یہ کہ مسجد حرم میں مشرک داخل نہیں ہو سکتا یا کسی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، تو اس کے بارے میں 2 احادیث بیان کی جاتی ہیں۔ قرآن میں تو ایسا نہیں موجود کہ کسی بھی مسجد میں کافر اور مشرک داخل نہیں ہو سکتا، یہاں پر خصوصیت کے ساتھ مسجد حرام کا ذکر ہے، لیکن حدیث 2 بیان کی جاتی ہیں، 2 روایتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے مسجد میں اس سال کے بعد یعنی کوئی ذمہ، کوئی جو ہے کافر وغیرہ داخل نہ ہوں۔ تو فرماتے ہیں محدثین کہ دونوں کی سند بہت ضعیف ہے، ٹھیک ہے، حضرت حسن بصری نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہی نہیں، تو وہ یعنی احادیث جو 2 بیان کی جاتی ہیں تو ضعیف ہونے کی وجہ سے وہ، تو اب چونکہ حدیث شریف کی جو سند ہے وہ بہت کمزور اور ضعیف ہے، تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ دیگر یا دوسری مساجد میں مشرکین آ جا سکتے ہیں یا نہیں آ جا سکتے؟ تو اس میں علماء کی بہت سی رائے ہیں، لیکن حدیث صحیح سے آپ کو ہم بتاتے ہیں، جو بخاری، مسلم، دیگر محدثین نے بہت سے مقام پر بیان کیا ہے کہ مسجد حرام کے سوا دوسری مساجد میں داخل ہونے کی ایک بڑی قوی دلیل حدیث سے جو ملتی ہے، صحیح حدیث سے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض مشرکوں کو اپنے مسجد میں آنے کی اجازت دی، اور سمامہ بن اسال، شاید نام سنا ہو آپ لوگوں نے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی مشرک تھے، مسجد کے ستون سے 3 دن تک باندھے رکھا۔ یہ واقعہ مشہور ہے، ٹھیک ہے، 3 دن تک وہ، اچھا یہ باندھنے کا معاملہ بھی نہیں جو ہماری طرح آپ کی طرح نہیں جو ہمارے یہاں باندھے جاتے ہیں، جیسے ایک پاؤں میں یا ہاتھ میں ایک رسی باندھ کے طرف سے اور یا کسی ستون سے باندھ دیا، ٹھیک ہے، بس ان کی نگرانی ہو رہی ہے کہ بھائی وہ بھاگ نہ جائیں، باقی ان کو بہترین کھانا کھلایا جا رہا ہے، بکری کا اور اونٹ کا دودھ پلایا جا رہا ہے، اور جو یعنی سالن روٹی کا انتظام کیا جا رہا ہے، بہترین قسم کی ان کو کھجوریں پیش کی جا رہی ہیں، اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان سے بات کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا یہ نہیں ہے درس کہ آپ کسی کو گالی کے ذریعے سے، بدتمیزی کے ذریعے سے، ذلت کے ذریعے سے بات کریں، نہیں، یہ تہذیب کا ایک دائرہ ہے، اس کے حساب سے آپ سب سے معاملات کریں گے۔ تو سمامہ بن اسال کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ستون سے باندھ کر رکھا تھا۔ بخاری میں، مسلم میں، دیگر محدثین کی حدیثوں میں آپ کو یہ حدیث درجنوں کے حساب سے ملے گی۔ تو اگر تو ظاہر ہے اگر یہ جائز نہ ہوتا مسجد حرام کے علاوہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے عمل کرنے والے تھے۔ تو اس لیے اگر ضرورت ہے، کوئی مشرک کسی مسجد میں آ رہا ہے، کچھ سیکھنے آ رہا ہے یا دروازے پہ کھڑا ہے، تو حدیث سے بہرحال یہ بات ثابت ہے کہ غیر مسلم جو ہیں مسجد حرام کے سوا دوسری جو مساجد ہیں اس میں داخل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ حدیث شریف کی روشنی میں ہے۔ اور مزید صحیح اور سیدھی بات جاننے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے، جو قرآن و سنت کا صحیح علم رکھتے ہیں، ان علماء سے بات کی پوری تحقیق کر لی جائے، معلومات حاصل کر لی جائیں، اور پھر صحیح طریقے سے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو نافذ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔